آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ شہید کر دیا گیا. تو عمارہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی جو میدان احد کے اندر اس دن کا جو لقب ملا نا کسی مرد کو نہیں ملا تھا. جو کہتے ہیں کہ اس مرد نے یہ کامیابی کی اور اس مرد نے یہ جوہر دکھائے. غزوہ احد کے اندر کسی مرد کو جو مردانگی کا لقب نہیں ملا تھا، عمارہ نصیبہ کو ملا تھا جو ایک صحابیہ عورت تھی. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمگٹے میں گرے ہوئے، تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور بھوکی شیرنی کی طرح، الفاظ یہ کہ بھوکی شیرنی کی طرح وہ ٹوٹ پڑی ان کے اوپر اور اتنی تیزی سے تلوار چڑھائی کہ دشمنوں کو کاٹتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو ان کے بیٹے جوان تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ آئے. انہوں نے جب دیکھا کہ میری ماں اکیلی لڑ رہی ہے تو انہوں نے اپنی ماں کو آ کر جو ہے سہارا دیا. بھی پیٹھ کے پیچھے پیٹھ ملا کر لڑنے لگے. تو ایک کافر نے آ کر تلوار کا وار کیا زور سے، جس سے حضرت عبداللہ کا ہاتھ کٹ گیا. تو وہ فوراً جو انہوں نے ہاتھ کو جو ایک طرف کیا اور اس کو جو دوسرے ہاتھ سے لڑنے لگے. تو وہی کافر جب دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا تیرے بیٹے کا ہاتھ کاٹنے والا تیرے سامنے آ چکا ہے. وہ کہتے کہ عمارہ رضی اللہ عنہ اتنی تیزی سے پلٹی اور ایک ہی وار کیا اس کا گھوڑا اور اس کو جو ان کے بیٹے کا ہاتھ پر حملہ کیا تھا ان دونوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی جو میدان کارزار کی جو جیت ہے، جو جس کے نام جاتی ہے، وہ الفاظ میں یہ بیان کرنا جن کا مفہوم یہ ہے کہ عورت ہے آج کی، مرد جو ہے جو آج کی کامیاب ترین اور جو آج کی فتح کی حقدار ہے وہ عمارہ نصیبہ رضی اللہ عنہ. تو اس میدان احد کے اندر جو ہے حضرت عمارہ نے، جہاں مردوں نے جوہر دکھایا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے تھے، پاؤں سے معذور تھے اور لڑتے ہوئے آ رہے اور خوشی سے جو نا وہ ترانے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیا ہی مزہ ہوگا، میں جنت کے اندر اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ چلوں گا. اور پھر وہ حضرت غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. مدینہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ ان کی شادی. ایک رات وہ ملے ہیں، غسل کے لیے بیٹھے تھے، سر پہ پانی ڈالا، اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کو شکر. اسی حالت کے اندر جو ہے نکل گئے اور لڑتے رہے شہید ہو گئے. تو جب ان کی میت کو تلاش کیا تو ان کی جسم سے نا پانی ٹپک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا، کہا ان کے گھر جا کر پوچھو کہ یہ کس حالت میں نکلے تھے. تو بیوی نے کہا کہ یہ جنبی ہونے کی حالت میں نکلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتے جنت سے غسل دلوا کر لے کر آئے. غسیل ملائکہ کا لقب ایک صحابی کو ملا جو حضرت حنظلہ. تو یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ سارے جو نا یہ چیزیں ہمیں یاد دلواتے ہیں کہ دین اسلام ہم تک کس طریقے سے پہنچا. ہم ان کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو، ان کے نقش قدم پر چلنے کو. ہم نے یہاں پر جو ہے سیر تفریح اور یہ بنائی ہوئی ہے ساری کی ساری چیزیں. اب چلتے ہیں صحابہ کی قبروں کی طرف. ان کو جو ہے جو ہمارے نیک اعمال ہے، جو ہم نے عمرے کیے، ہم ان کو اشارے ثواب کرتے ہیں کہ جو ان کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا. جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، بارک اللہ.